اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو آئے روز کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہو، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہوں، یا پھر مال و دولت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوں، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے لیے آپ آج کے اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جو بے روزگار ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی روزگار نہیں ہے، وہ اس عمل، اس وظیفے کو کریں۔ یا پھر میرے وہ بہن بھائی جن کا کوئی کاروبار ہے لیکن وہ اچھے سے چلتا چلتا بند ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی بندش آ گئی ہے، وہ میرے بہن بھائی بھی آج کے دن اس عمل، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا کاروبار دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کو میرے وہ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں جن کی کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، وہ اپنی مرضی کی کسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی کسی جگہ پر ملازمت کرنا چاہتے ہیں، وہ آج کے اس عمل، اس وظیفے کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا عمل جمعۃ المبارک کے دن کا عمل ہے، اور جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھ دے، اور یہ دن جمعے کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی۔ جمعہ کے دن غسل کرنا اور وقت پر مسجد میں جانے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا۔ اگر آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں اور آپ کو ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو آپ آج کے دن یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو ایک بار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑی سے بڑی مشکل ہے، وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی کام سالوں سے اٹکا ہوا ہے، اس میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ آج کے اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ تمام کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد
فوراً کر لیں، یا پھر آپ کے پاس نماز عصر ادا کرنے تک کا ٹائم ہے، آپ نماز عصر کی اذان سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں گھروں میں کریں اور میرے جو بھائی ہیں وہ مسجد میں کر لیں یا پھر گھر میں کر لیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل آپ نے جمعہ اور عصر کی نماز کے درمیان ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ فلق کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 20 مرتبہ آپ نے سورۃ فلق کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن لیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ فلق کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 20 مرتبہ آپ نے سورۃ فلق کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے نوافل کو مکمل کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ جب آپ ان 2 رکعت نماز نفل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے اتنا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ورد کر لیتا ہے تو وہ اس کا کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 25 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 1 ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 25 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اس کو 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 25 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ضرورت ہے، مراد ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، چاہے وہ آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کرے گا تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا پروردگار، میرے جن جن بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا انہوں نے جس بھی دعا کے لیے کہا
ہے۔ تو ہر ایک کی حاجت سے، ہر ایک کی مراد سے، ہر ایک کی ضرورت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے، مولا جس نے دعا کے لیے کمنٹس میں اپنا نام لکھا ہے، مولا تو ہر ایک کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔